تو لوگوں کو مزہ نہیں آئے گا پھر؟ نہیں وہ کسی اور صورت میں آ جائے گا انشاءاللہ. ہاں لیکن کیمرے پہ میں کبھی نہیں آیا. 11 سال سے ہم لائک ورکنگ آن لائن, لیکن کبھی کسی نے مجھے کیمرے پہ. تو تعارف تو کروا دیں لوگوں کو آپ اپنا. جی میرا نام جواد عبد المتین ہے. like I'm the founder of Islamic Academy of Communication Arts, which has started working back in 2008. 2008 میں ہم نے شروع کیا تھا اسلامک اکیڈمی کمیونیکیشن آرٹس کے نام سے. ٹھیک ہے. اور اس میں مقصد یہ تھا کہ جو ہمارا بیسکلی سلوگن تھا کہ سیٹنگ نیو اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. کہ یہ تو واضح ہو گئی تھی کہ جس سسٹم پہ ہم چل رہے ہیں پچھلے لائک 70+ ایئر سے, وہ آلریڈی آبسلیٹ ہو چکا ہے. اور نئی چیزیں آگے آ رہی تھی. لائک 10 سال پہلے کی میں بات کروں آپ سے, 11-12 سال مطلب آلموسٹ 12th ایئر چل رہا ہے. تو اس وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے جس طریقے پہ چل رہے ہیں یہ آلریڈی آبسلیٹڈ ہے, یہ اس کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم نے شروع کیا یہ آئی ٹی کے کورسز سے. جو کمپیوٹر بیس سکلز ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ تھیں ہمارے ذہن میں. اور پھر آگے چل کے ارادہ تھا کہ یہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا آلٹرنیٹ بنایا جائے, اس کے اوپر کام کیا جائے. ٹھیک ہے. تو آئی ٹی سے ریلیٹڈ کورسز تھے, اس کا الحمدللہ رسپانس اتنا مطلب اتنا اچھا تھا کہ اس میں ہی اتنے زیادہ انگیج ہو گئے کہ ساتھ جو ایجوکیشن سسٹم پہ جو کام تھا وہ کرتے رہے, لیکن ایز سچ اس کو ابھی تک کوئی لانچ کرنے کا موقع نہیں ملا. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی فیصل بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز صاف نہیں آ رہی. جی آواز ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے. میں نے کہا یہ تو آپ کے ادارے کا اپنا تعارف کرائیں, آپ کی کب آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے, میرا خیال ہے کہیں کسی اینڈ پہ سگنل کا ایشو ہے, کیونکہ میرے پاس تو نیٹ صحیح چل رہا ہے بالکل. اچھا جی آپ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیجیے. جی فیصل بھائی آپ اپنا کوشچن ریپیٹ کر دیجیے. جی آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل کلیئر ہے. ہلو. جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جواد عبد المتین صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. جی اپنا تعارف کرا دیں ذرا, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے, میرا نام تو میں نے بتا دیا, جواد عبد المتین میرا نام ہے. آئی ایم فرام راول پنڈی. اور qualification I have like discontinued my masters of education. Basically I was doing a masters in different education. اور وہ ڈسکنٹینیو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو چیزیں انہوں نے پڑھانی تھی لائک تھرو آؤٹ دیٹ ڈگری, وہ مطلب میرے کام کی نہیں تھی. مجھے کوئی اس میں ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جس کو کر کے مجھے کوئی فائدہ ہوگا, کیونکہ میں اسٹارٹ کر چکا تھا اپنا یہ آن لائن پروجیکٹ جو ہے. اور دنیا کے ملکوں میں کورسز ہمارے جا چکے تھے اور اسٹوڈنٹس پوری دنیا میں آلموسٹ تھے. تو ماسٹرز کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسی چیز سیکھی جائے کہ جس کو ہم آگے استعمال کر سکیں اور بہتر کر سکیں اپنی سروسز کو, اور اپنے جو آئیڈیاز ہیں ان کو بہتر طور پہ امپلیمنٹ کر سکیں. بٹ اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا اس میں. اس وجہ سے پھر بجائے کہ ہم صرف یہ کہنے کہ میں کہنے کے لیے کہ میں ماسٹرز ہوں, اس میں ماسٹرز ان ایجوکیشن کیا ہوا ہے, تو اس لیے مطلب وہ ایک ڈس آنیسٹی ہوگی بیسکلی. اس ڈگری کا ورتھ نہیں تھی, اس نالج کی کوئی ورتھ نہیں تھی جس پہ کہ وہ ڈگری ملنی تھی. تو پھر ڈسکنٹینیو کر دیا اس کو. اور یہ جو آن لائن ٹریننگز کا سلسلہ ہے اس کو لائک 2008 سے ابھی تک یہ چل رہا ہے. اور 50 کورسز ہیں آلموسٹ جس پہ کام کیا ہے, جس میں کہ 40 جو ہیں وہ اردو میں ہے, باقی دوسری اس میں انگلش میں ہے. کچھ اسکلز ایسے ہیں جن کے کورس ہم نے انگلش میں بنائے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے. اور ابھی جو زیادہ توجہ ہے یہ فارمل سسٹم کے آلٹرنیٹ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. تو اسلامک کورسز آپ کے پاس کون کون سے ہیں؟
نہیں, ہمارے پاس اسلامک کورس کوئی بھی نہیں ہے بیسکلی. جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا، لائک جب یہ ٹریننگز بنانی شروع کی تھیں، تو اس وقت ہم نے جو نام ڈیسائیڈ کیا تھا وہ آن لائن ڈیزائن ورک شاپ کا تھا. اچھا جو کانسیپٹ تھا جب اس کو ہم نے کلیئر کیا کہ ہم نے اسکلس پہ بھی کام کرنا ہے اور ایجوکیشن سسٹم پہ بھی کام کرنا ہے، تو پھر ہم نے نام چینج کیا. اور اس میں کیونکہ یہ ذہن تھا کہ ہم نے جو بھی کام کریں گے، جو بھی ہمارا کانٹینٹ ہوگا وہ شرعی تقاضوں کے مطابق ہوگا. صحیح پھر ہے. ہم لائک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس نام تھا، تو ہم نے اسلامک اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس کو فائنلی کر کے تو پھر ہم نے آئی پی او میں رجسٹریشن کے لیے اپلائی کیا تھا. اچھا اچھا اچھا. اسلامک اس کی یعنی اس کی رولز کے حساب سے اسلامک ہے یہ؟ جی بالکل. کورسز اچھا اچھا اچھا. نام سے امپیکٹ اصل میں یہ آ رہا تھا کہ آپ کچھ اسلامک کورسز آفر کرتے ہیں. بالکل ایسے ہمارے نام سے بھی اور ہمارے جو لوگو ہے اس سے بھی یہی امپریشن آتا ہے کہ شاید یہ کوئی دینی ادارہ ہے اور کوئی اسلامی کورسز کرواتا ہے. بالکل اس طرح ہی ہے. گڈ گڈ گڈ. تو کیسا رسپانس ہے آپ کو؟ الحمدللہ ابھی اس وقت تک ہمارے جو کورسز ہیں وہ لائک مور دین 150 کنٹریز میں جا چکے ہیں اور 20,000 پلس اسٹوڈنٹس ہیں. ماشاء اللہ. اور ٹیم آپ کی کتنی بڑی ہے؟ ٹیم اس طرح ہوتا ہے کہ آؤٹ سورس ہوتے ہیں پروجیکٹ اس میں، کیونکہ زیادہ کام ریسرچ کا ہوتا ہے جو کہ زیادہ تر میں خود کرتا ہوں. اور ٹیچر یہ کہ کسی کو پروجیکٹ دینا ہو تو پہلے اس ٹیچر کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو ڈسٹینٹ ایجوکیشن ہے، جو آن لائن ایجوکیشن ہے، اٹ از سمپلی اے ڈفرنٹ ورلڈ. یہ ایک الگ دنیا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے آپ نے لائیو کلاس ایک بندہ 20 سال سے پڑھانے کا ایکسپیرینس رکھتا ہے تو وہ آن لائن بھی اچھا پڑھا لے گا، ایسا نہیں ہوتا. آن لائن کورسز کی نیچر بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. یہ بالکل ایک ڈفرینٹ ایک آپ کو طریقے سے کورس ڈلیور کرنا ہوتا ہے. اچھا. تو اس کی تو اس ٹریننگ لیے کرواتے ہیں پہلے آپ؟ اس کی، ہاں جی، جو ٹیچر بھی ہو اس کو پہلے ظاہر ہے کہ اس کی ایویلیوشن کرنی پڑتی ہے، پھر اس کے مطلب ٹرائلز ہوتے ہیں، اس کے جو بھی کمی بیشی ہے اس کو دور کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق چلتے ہیں. کیونکہ جو ہمارا جو آڈینس ہے، جو ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ ہے، اس کا کمپریہنشن لیول ڈفرینٹ ہے. اور اس وقت کے آس پاس ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، یعنی بہت جلدی اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے آپ کے سبق کے اوپر سے، آپ کے لیسن کے اوپر سے. تو ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھ کے کہ ہمیں بیسکلی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا انگیجمنٹ لیول کیا ہے اور اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے. یعنی ہم جو اس کورس کے ذریعے اس کا جو وقت ہم لے رہے ہیں اس سے بیسکلی اس کا اس کو کیا فائدہ پہنچے گا. تو اس فائدے کو میکسیمائز کرنے کے لیے ہمیں وہ ساری چیزیں استعمال کرنی ہوتی ہیں جو مطلب گلوبلی، یعنی ایک وہ ہیں جس کو یونیورسل کہتے ہیں نا، فیکٹ ہے کہ وہ مانی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں صحیح ہیں اور یہ چیزیں غلط ہیں. اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز جو دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہو وہ اس کو اچھی نہیں ہوتی. یعنی ایک کورس آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا کورس ہے اور بڑا سستا مل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. جو عام سسٹم کے طریقے کے اوپر کورس بنائے جاتے ہیں ان کا جو انگیجمنٹ لیول اور جو آؤٹ پٹ ان کی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا ریسرچ کا کام کس طریقے کا ہے؟ واٹ کائنڈ آف ریسرچ؟ ڈفرینٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں. یعنی جس کورس میں ہم کام کرتے ہیں، یعنی پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت کیا ہے اور کہاں سے اس کی ڈیمانڈ آ رہی ہے نا. جیسے زیادہ تر کورسز ہمارے جو آئی ٹی اسکل کے تھے وہ اس بیس کے اوپر تھے کہ جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر لوگ جو سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور کچھ ایسے کورسز تھے جو پروفیشنلز کے لیے تھے جو آلریڈی اپنی فیلڈز میں کام کر رہے ہیں لیکن ان کو نئی اسکل سیکھنے میں مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ آٹو ڈیسک کمپنی کا ایک سافٹ ویئر ہے ریوٹ کے نام سے. جب یہ گلوبل ایک آپ کو پتہ ہے کہ انفلیشن شروع ہوا 9/11 کے بعد، تو بہت سی کمپنیز نے ظاہر ہے کہ اپنے بزنسز جو ہیں ان کو مطلب ریسٹرکچر کیا. تو جو سافٹ ویئر کمپنیز ہیں انہوں نے بھی ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ کیے کہ جہاں 10 بندے کام کرتے تھے انہوں نے ایسے سافٹ ویئر بنا دی کہ آپ کو 10 کے بجائے 4 بندے یا 2 بندے رکھنے پڑیں گے. تو اب وہ امپلائیز تھے ان میں سے جن کو وہ سکلز آتی تھیں ان کا اسکوپ بہتر تھا کہ وہ بچ جائیں گے، باقیوں کو تو وہ نکال دیں گے. صحیح. ایسے پاکستان سے باہر تھے تو ان کے لیے ان چیزوں کو سیکھنا مشکل تھا. ریوٹ کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ جہاں 4 بندے آٹوکیڈ پہ کام کرتے تھے وہاں اس کی جگہ 1 بندہ وہ چھوڑ دیں گے اور 3 بندوں کو نکال دیں گے جس کو ریوٹ آتا ہوگا. ہاں، تو اس طرح کی جو ڈیمانڈس تھیں اس کی بیس کے اوپر کورسز ہم نے ڈیولپ کیے. پھر جو جنرل کورسز تھے جیسے گرافکس کا جو سبجیکٹ ہے وہ اسینشل ہے ان اینی کیس. اگر آپ نے کسی بھی فیلڈ میں کام کرنا ہے، آن لائن اپنے بزنس کو لے کے جانا ہے، اگرچہ آپ پروڈکٹس میں ڈیل کر رہے ہیں یا سروسز میں کر رہے ہیں، آپ کو گرافک ڈیزائننگ کا جو پورا اسٹرکچر ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر تو خود کرنا ہے، آپ کے اسٹاف ممبر نے کسی نے کرنا ہے یا آپ نے کسی سے کروانا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے. تو یہ وہ کورسز ہیں جو کہ ہر کسی کے لیے لازمی ہے. ایون یہ کہ اگر سافٹ ویئر ڈیولپر ہے،
ویب ڈیزائنر ہے آپ کا، یعنی کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے جو کہ یوز کر رہا ہے آئی ٹی کی ٹیکنالوجی، اس کے لیے لازمی ہے. صحیح 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 صحیح. تو آپ کے جتنی بھی ٹیم ہے، جی ٹیم اس وقت آؤٹ سورس کتنے لوگ کیے ہوئے ہیں آپ نے؟ یہ مطلب وہ نہیں ہوتا پرماننٹ، کوئی بھی نہیں ہوتا. ہاں جی، یہ بس ہوتا ہے کہ پروجیکٹ دیتے ہیں، پروجیکٹ کمپلیٹ وہ ہمیں دے دیتے ہیں، اور ہم نے جہاں اس کو پلیس کرنا ہوتا ہے وہاں پلیس کر دیتے ہیں. جس کو کورس ریکوائرڈ ہے یا جو اس کو سروسز چاہیے وہ وہاں سے لے لے گا. یعنی آٹومیٹڈ سسٹم ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمیں مطلب بٹھانا پڑتا ہے بندے کو. جو بندہ بھی ہے وہ کام کرے گا اور بس اپنے جو اس کے چارجز ہیں وہ لے گا اور اپنے چلا جائے گا. تو یہ سارے لوگ جو کورسز کرواتے ہیں وہ اپنی تصویر شیئر نہیں کرتے، ویڈیو شیئر نہیں کرتے؟ نہیں، ہماری یہ ایک ہوتی ہے، شرط ہوتی ہے کہ جو ہمارے ساتھ کام کرے گا نہ تو وہ کیمرہ یوز کرے گا اور نہ اس کے کانٹینٹ میں کہیں کوئی جاندار کی تصویر آئے گی. اچھا، تو اس کے انٹرنیشنل لیول پہ یہ چیز ایکسیپٹڈ ہے؟ دیکھیں ایکسیپٹڈ، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی رسپانس اس میں کیسا آتا ہے؟ رسپانس الحمدللہ بہترین رسپانس ہے. اور اس حوالے سے جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک سمجھے کہ ایک پروجیکٹ تھا، وہ اسپوکن انگلش پہ ریسرچ کا تھا. اسپوکن انگلش لائک جو بول چال والی انگریزی ہے، وہ 1 سال کا پروجیکٹ تھا صحیح گلوبل ریسرچ تھی اس پہ. اور اس دوران جو ہے وہ آلموسٹ لائک دنیا کے صحیح جتنے بھی نون ممالک ہیں سب میں ہمارے لائیو سیشنز ہوتے تھے، کئی کئی گھنٹے کے. لوگوں کے ساتھ لائیو کالز ہوتی تھیں جس میں ٹھیک کہ ہے ٹھیک ہے. ٹرینرز تھے، اسٹوڈنٹس تھے، پروفیشنلز تھے، مطلب ہر طرح کے لوگ تھے. تو کہیں بھی ضرورت نہیں پڑی کہ کیمرہ استعمال کریں، اور کوئی کوالٹی میں فرق نہیں آیا. اور ظاہر ہے کہ جب صحیح صحیح 150 کنٹریز میں ہمارے کورسز جا چکے ہیں. ابھی جیسے ہماری یوڈیمی پہ جو ریٹنگ ہے وہ 4.12 ہے، لائک آلموسٹ لائک 5 کے اس میں ہے 5 کے قریب ہے، 5 میکسیمم ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ جو ہمارے ابھی لائیو سیشن ہے نا، یہ فیس بک پہ بھی جا رہا ہے نا؟ جی بالکل. تو آپ فیس بک پہ بھی نا، تو یہاں پہ اپنا فیس بک کا پروفائل بھی شیئر کر دیے گا، اور اپنی جو آپ کی جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا لنک ہو کوئی یا ویب سائٹ ایڈریس ہو وہ بھی شیئر کر دیجیے گا. جی بالکل، میں انشاءاللہ کر دوں گا. اور اس میں ایک مس کنسیپشن ہے ہمارے ہاں کہ شاید یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے. بیسیکلی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت حد تک مطلب نیگیٹو سائڈ میں متاثر ہوتی ہے ان چیزوں سے، کیونکہ ہمیں بیسیکلی جو شرعی اعتبار سے پتہ چلیں یہ سائنٹیفک چیزیں ہیں. لائک ہم نے اس چیز کو سائنٹیفکلی دیکھا ہے، ہم نے اس کو اپنی ریسرچ سے دیکھا ہے، اپنے ایکسپیرینس سے دیکھا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سنی سنائی ہم نے امپلیمنٹ کر دی اور اتنا اس پہ سمجھے کہ مضبوطی سے ثابت قدم ہے کہ کہیں کوئی تصویر ہم استعمال نہیں کرتے، کوئی جاندار کی تصویر یعنی ٹالریٹ نہیں کرتے. بالکل زیرو ٹالرنس ہے اس کے حوالے سے. اچھا اچھا صحیح ہے. تو ایک نئی چیز مجھے معلوم چلی کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ سکسیزفل بھی ہیں ماشاء اللہ، ریٹنگ بھی آپ کی ہائی ہے کافی. یوڈیمی میں بھی آپ کے کورس ہیں کافی؟ جی جی، یوڈیمی بالکل ہیں، لائک 20,000 پلس اسٹوڈنٹس ہیں. تو یوڈیمی میں کس نام سے ہیں؟ میرا نام جواد عبد المتین ہے، یہی آپ سرچ کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں جی، کورسز ہماری یہی اکیڈمی کے جو کورسز ہیں یہی ہوسٹ ہوئے ہیں وہاں، اور کچھ ان کے ہیں جو ہم نے انگلش میں ہی بنائے ہیں کورسز لائک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے. صحیح. جی، تو اس میں ہمارے ہاں یہ جو کانسیپٹ ہے کہ کیمرہ ٹیچر استعمال کرتا ہے تو اسٹوڈنٹ بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہے، یہ بالکل ایک غلط کانسیپٹ ہے. یعنی اس کی کوئی وہ نہیں ہے، اس کی مطلب اسٹیٹسٹک اس کی جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں جاتی. اچھا. جیسے آپ کلاس میں جاتے ہیں، کوئی لیکچر آپ لائیو لیتے ہیں ٹیچر سے، تو وہاں بھی جو چیز وہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے آپ ملٹی میڈیا کے اوپر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ٹیچر کی آواز سن رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اچھا، پریزنٹیشن ہوتی ہے مگر وہ اچھا اچھا لائیو کلاس میں. ہاں جی. اچھا اچھا. اس میں عام طور پہ لوگ یہ صحیح سمجھتے ہیں کہ ٹیچر سامنے ہوتا ہے تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے، ہم فوراً سوال پوچھ لیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ٹیچر 30 40 50 یا میکسیمم 100 بندوں سے زیادہ تو ڈیل نہیں کر سکتا. ایک بہت بڑے ہال میں اگر وہ کورس کروا رہا ہے اور اگر 100 بندے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے کویشچنس کے آنسر وہ کیسے کرے گا. اس انوائرمنٹ میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے 1 لاکھ اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، 2 لاکھ اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں. صحیح صحیح صحیح.
چلیں جواد بھائی، ماشاءاللہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. مجھ سے کوئی بات پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل، میرا خیال ہے شاید ریحان بھائی نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے سے بات کرنی ہے، تو اسی حوالے سے جی کچھ جی. چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اس میں اور کوئی آپ کا کوشچن ہو تو آپ بتائیے گا، یعنی اس حوالے سے، کیونکہ اس وقت یہ بہت ایک سمجھے کہ ایک اہم موضوع ہے، کیونکہ ابھی جو سچویشن ہے اس کے بعد دنیا سمجھے کہ ایک چینج کی طرف جا رہی ہے، مطلب ایک شفٹ آ رہا ہے اس کے اندر بڑا. جی ہاں جی ہاں. اس میں ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے ذریعے سے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے علوم دیے ہیں وہ لائک اولین اور آخرین سے بھی سپیریئر ہیں، یعنی سارے علوم اس کے اندر سمیٹ دیے ہیں نا. تو جی اس ہاں وقت جی ایک بڑی جو مسکنسیپشن ہے یا جو لوگوں کو ایک سمجھے کہ غلط فہمی ہے، وہ جب ٹیکنالوجی کا لفظ بولا جاتا ہے یا جدت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کے حوالے سے ہوتی ہے صحیح ہے. کہ ہمیں یہ تاثر ہوتا ہے کہ شاید دین ہمیں وہ ساری چیزیں نہیں بتاتا یا ان ساری چیزوں کا آنسر نہیں کرتا، حالانکہ وہ بالکل کرتا ہے اور وہ بالکل مکمل طور پہ کرتا ہے. لیکن اس کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کو کوئی مثال کے طور پہ آپ کے دانت میں درد ہو اور آپ برین اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں، صحیح تو ہے. برین اسپیشلسٹ ہے وہ ڈینٹسٹ سے بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے، دانتوں کے ڈاکٹر سے بڑا ڈاکٹر ہے جو برین اسپیشلسٹ ہے. اس کا کام زیادہ اس کا کام زیادہ اہم ہے. جی لیکن وہ ہاں، آپ سے نیورو کا جو ہوگا. وہ معذرت کرے گا، آپ سے معذرت بھی کرے گا، اور وہ اگر کچھ کوشش کرے گا آپ کی ہیلپ کرنے کی تو وہ کچھ غلطی ہو جائے گی اس میں، کیونکہ آپ کو صحیح دانتوں بات ہے. کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو اسی طرح ہم غلط ڈاکٹرز کے پاس جا رہے ہیں آج کل کے مسائل پوچھنے کے لیے. مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. لائک ٹیکنالوجی سے جو فیسنیٹڈ ہیں، جو لوگ اس کے تاثر میں، اس کے سحر میں مبتلا ہیں، more than like 90% of them cannot even explain the meaning of technology. They cannot understand. They have no they have no like clear concept that مطلب کیا ہے اس کا، یہ ٹیکنالوجی کو بتائیں گے کیسے. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ٹیکنالوجی کو آپ کیسے بتائیں گے کہ کیا چیز ہے ٹیکنالوجی؟ یعنی کوئی ایسی سائنٹیفک چیز جس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کی جا رہی ہوں. یہ ہے ایک بگننگ لیول پہ جو ڈیفینیشن ہے. مطلب جو اس کی اصل جو مطلب بیس ہے نا، وہ ٹیکنو اور لاجی، یہ دو الفاظ ہیں. جی یعنی مہارتوں کا علم، یعنی فنون کا علم، لائک علم الفنون کہیں گے آپ، علم الفن نہیں کہیں گے اس کو، لائک جمع کا صیغہ ہے اس میں. یعنی ٹھیک ہے. ایسا تو علم ہے جو فنون کو ایک جگہ ملا کے کوئی ایک چیز، ایک ایک نیا سولوشن پروڈیوس کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. صحیح ہے. اب اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ کی ایک گاڑی ہو اور مطلب 20 لاکھ روپے کی گاڑی آپ کے پاس ہو، اور اس میں سے کسی ایک سکل کو آپ نکال دیں، یعنی ایک سکل سیٹ کا جو اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے اس کو آپ وہاں سے نکال دیں تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. ہاں، تو ابھی ہم سے جو پہلے قومیں گزری ہیں وہ ہم سے بہت سپیریئر تھی ٹیکنالوجی میں، لیکن ہمیں کیونکہ اس کا ادراک نہیں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم پہلی دفعہ یہاں پہنچے ہیں اور اس سے پہلے یہاں کوئی نہیں پہنچا. تو اس غلط فہمی میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں رہنمائی ملی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہم پھر کوتاہی کرتے ہیں. صحیح. صحیح. اور اس کا نقصان ظاہر ہے کہ پھر پوری انسانیت کو ہوتا ہے، جو کہ ہو رہا ہے بیسکلی. صحیح، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو. تو آپ ایک ساتھ لگتا ہے کئی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. جی بالکل، 3-4 پروجیکٹس کم از کم چل رہے ہوتے ہیں اکٹھے ایک ساتھ. نہیں، پروجیکٹ کے علاوہ جو آپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے یہ بھی کمپریہنسو ہے کافی نا، جی جی. کانسیپٹ وائز نا، کورسز وائز نہیں میں کہہ رہا، کانسیپٹ وائز کہہ رہا ہوں نا. بالکل. کہ آپ اس کے ذریعے اور بھی کچھ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں سوسائٹی میں. جی بالکل، اصل میں تو یہی ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد ہماری جو ذمہ داری ہے اس کو ہم نے اپنے اپنے شعبے میں ادا کرنا ہے. یعنی کوئی بندہ کسی دوسرے شعبے میں جا کے وہ ادا نہیں کر سکتا، اس نے اپنی فیلڈ میں ہی اس کو اپلائی بھی کرنا ہے اور اس فیلڈ کو استعمال بھی کرنا ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. صحیح ہے. ہاں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو ایک معیار مقرر کرنا ہوتا ہے، ایک اسٹینڈرڈ اچیو کرنا ہوتا ہے اور ایک اسٹینڈرڈ لائک ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد ہی پھر آپ اس لائق ہوتے ہیں کہ آپ بات کریں اور آپ کی بات سنی جائے.
بہت اچھا. اس میں آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم مدارس کے جو کورسز ہیں ان کو آن لائن کچھ پڑھایا جائے؟ کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ اس کی بہت بڑی جو ہے وہ ڈیمانڈ کریٹ ہوگی سوسائٹی میں. جی بالکل اس طرح ہے. اس پہ مطلب کافی لوگوں نے ورکنگ کی ہے، لائک کئی سالوں سے اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن کوئی ایسی سچ اچیومنٹ ہمارے سامنے نہیں ہے. کیونکہ ہم جو فارمل سسٹم ہے نا اس کو آن لائن لانا چاہتے ہیں. اس میں پھر آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے، انگیجمنٹ لیول کم ہو جاتا ہے، لیکن لائک وہ چیز ہم اچیو نہیں کر پاتے. کیونکہ یہ ایک کچھ اس میں مطلب مزید چیزیں سمجھنے کی ہیں، جس کے بعد ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس نہج پہ چلنا ہے یا کس ترتیب پہ ان چیزوں کو مطلب آگے لے کے جانا ہے. اگر ان کو چینج نہیں کریں گے تو پھر نتائج ہمارے ساتھ اتنے بہتر نہیں آتے. اچھا، یہ فارمل سے آپ کی مراد کیا تھی؟ یعنی جو اسلامک فارمل ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی بات کریں؟ جی بیسکلی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی حساس ہیں. بعض لوگ کچھ مطلب زیادہ جذباتی بھی ہوتے ہیں اس بارے میں. آپ کو مطلب اس بات سے کوئی مطلب انکار نہیں کرے گا کہ ہمارے ہاں اس وقت بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ برٹش امپائر چھوڑ کے گیا یہاں، جو کہ پہلے ہماری مطلب ہماری کلچر کا حصہ نہیں تھی. صحیح ہے. جس کو آپ سوشل کلچر کہہ لیں یا ریلیجس کلچر کہہ لیں، وہ اس کا حصہ نہیں تھی. وہ اس کے بعد کیونکہ برٹش امپائر ظاہر ہے کہ اتنا ایکسپینڈ کر گیا تھا، اور وہ جہاں جہاں سے گئے ہیں وہ چیزیں چھوڑ گئے ہیں. اور انفارچونیٹلی لائک اگر اس سے بھی کچھ زیادہ لفظ تو میں بتاؤں کہ مدارس کا جو سسٹم ہے ہمارا دینی مدارس کا، اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو برٹش امپائر کے بعد کی ہیں، وہ اس سے پہلے نہیں تھیں. تو ان چیزوں کو جب تک سمجھیں کہ اس کو دوبارہ سے نہیں دیکھیں گے، اس پہ غور نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم لوگ نہیں چل سکتے آگے، مطلب پروڈکٹیو نہیں ہو سکتے. چل تو رہے ہیں، لائک جو نتائج ہیں وہ ہمارے چینج نہیں ہوں گے، جو نتائج ہیں وہی رہیں گے. اس کی کوئی چیز آپ مثال سے سمجھائیں گے؟ جی بالکل بالکل بالکل. ہاں، اس حوالے سے لارڈ میکالے کا نام سنا ہوگا. بہت سے لوگوں نے لارڈ جی جی. میکالے کا نام سنا ہے، لیکن زیادہ ڈیٹیل سے پڑھا نہیں ہے اس کو. وہ جو ہاں جی آیا لارڈ، تھا 1945 میں. جی بالکل. لائک 1835 میں انگلش ایجوکیشن ایکٹ فار سب کانٹیننٹ جو پاس ہوا ہے، وہاں سے بہت سے پرابلمس شروع ہوئے ہیں. لیکن ان ڈیپتھ ہم نے کیونکہ اس کو اسٹڈی نہیں کیا ہوتا، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو ایجوکیشن کے جو دونوں موڈز ہیں، ریلیجس اور لائک جو عصری تعلیم ہے، دونوں کے اندر کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے بعد شروع ہوئی ہیں. صحیح ہے. بیسکلی انہوں نہیں، نے مدارس میں کیا چیزیں؟ جی دیکھیے 4 چیزیں سملر ہیں مدارس میں بھی اور عصری تعلیم کے اداروں کے اندر بھی، جو کہ اس کے برٹش امپائر کے بعد کی ہیں نا. صحیح ہے. اس میں پہلی چیز ہے گریڈنگ سسٹم، جو ہے وہ ایج کی بیس کے اوپر، یعنی عمر کی بیس کے اوپر درجہ بندی کی جاتی ہے، ذہانت کی بیس پہ نہیں کی جاتی. اچھا. ہاں جی، یہ چیز دونوں میں سملر ہے. صحیح ہے. یعنی آپ ایگری کر رہے ہیں اس سے؟ نہیں، میرے لیے بالکل نہیں ہے. یعنی مدرسہ ایجوکیشن کے اندر گریڈنگ سسٹم بائی ایج ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اسکولوں میں بھی یہ جو میں سملر چیزیں بتا رہا ہوں، یہ جو دونوں نظاموں کے اندر سملر ہیں، وہ 4 چیزیں ہیں. اچھا. جو صحیح ہے. یعنی جو عصری تعلیم ہے اس میں بھی اور جو دینی تعلیم ہے اس میں بھی یہ چیزیں سملر ہے. جو 4 چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس میں سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایج بیس گریڈنگ ہے. انٹیلیجنس اس کا انٹلیکچوئل بیس نہیں ہے. اچھا، یہ یہ چلیں آپ پورا کریں اپنی بات. جی دوسری چیز جو ہے وہ فکسڈ کریکولم ہے، یعنی نصاب کا تقرر ہے. یعنی ایک اتھارٹی ہے جو نصاب کو مقرر کرتی ہے، اور کوئی بچہ اگر کسی سبجیکٹ میں اچھا ہے تو اس کے لیے مطلب فائدہ مند یہ نہیں ہوگا اس کو سارے سبجیکٹ پڑھنے ہیں، جو اس کو نہیں پسند وہ بھی اس کو پڑھنے ہیں، کیونکہ نصاب کا تقرر کر دیا جائے گا. ایسے ہی ہے. ہاں ایسے ہی ہے. یہ دونوں سسٹم ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ ہے، یعنی ایک معیار پہ سب کو پرکھا جائے گا. جو اس کو پاس کر لے تو وہ آگے جائے گا، اور جو اس کو پاس نہ کرے تو وہ فیل ہو جائے گا. بیسیکلی وہ روٹ لرننگ کا اسٹینڈرڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اسٹینڈرڈ نہیں ہے. صحیح ہے. صحیح. اس کے حوالے سے ایک لیکچر بھی ہے میرا، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ کے حوالے سے. اور جو چوتھی چیز ہے وہ سرٹیفیکیشن سسٹم ہے، یعنی جو ڈگری کا سسٹم ہے، یعنی جو سند جو آپ کو ملتی ہے. جی جی جی.
مطلب دینی تعلیم کے حوالے سے سند کا سسٹم نہیں تھا، اجازت ہوتی تھی، اور استاد ظاہر ہے کہ جس کو سمجھتا تھا اپنے شاگرد کو اس قابل سمجھتا تھا کہ یہ آگے مطلب علم کو پھیلا سکتا ہے، تو اس کو وہ اجازت ملتی تھی. صحیح ہے. ہاں تحریری بھی ہو سکتی تھی، لیکن وہ کوئی اس کا یہ نہیں تھا کہ جو ٹیسٹ پاس کر لے تو وہ اس کو اتھارٹی ہو جائے گی اس چیز کے اوپر، کیونکہ جو پیرامیٹر ڈفرینٹ تھے. صحیح صحیح. چار چیزیں تو سملر ہیں دونوں. یہ ملا نظام الدین فرنگی محلی جو تھے، جی جی، ان سے یہ درس نظامی بنوایا تھا انگریز نے نا، کہ جی بالکل مسلمانوں کے جو مسائل، وہیں سے یہ بات اسٹارٹ ہوئی تھی. بالکل بالکل وہیں سے ہوئی تھی. اور جب یہ پورا نام جیسے آپ نے لیا ہے، یہ نام بھی کسی کے سامنے لیں تو وہ تھوڑا سا چونک جاتے ہیں، ہاں کیونکہ ان ڈیپتھ اسٹڈی نہیں ہے، لوگوں نے ہسٹری نہیں پڑھی ہوئی. صحیح. اور حیرت کی بات ہے کہ جو بھی آئمہ گزرے ہیں مطلب پچھلے دور میں، ان کی بھی رائے اس حوالے سے یہی تھی کہ یہ بچے جو ہیں یہ بہت سے فنون کی معلومات رکھتے ہیں لیکن ماہر کسی میں نہیں ہوتے، یعنی کسی ایک فن میں ماہر نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ملٹی ٹاسکنگ کا سسٹم ہے. یہ آپ کو لائک جیک آف آل ماسٹر آف نن والی بات ہے. عصری تعلیم کے حوالے سے میں مثال دے رہا ہوں، دینی تعلیم کے حوالے سے نہیں دے رہا. ہاں لیکن یہ کہ ہوتا اوور آل یہی ہے دونوں سائڈس کے اوپر، کہ بہت سے سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں لیکن مہارت کسی کی بھی نہیں ہے. صحیح ہے. تھوڑا تھوڑا تعارف ہے سب چیزوں کا، تھوڑا تھوڑا تعارف ہے. اور بیسیکلی جو ایکچوئل لرننگ کا جو آپ کا جو ایج ہے نا، وہ سارا اس کے اندر گزر جاتا ہے، جو کہ کافی چیزیں ارریلیونٹ چیزیں ہیں. خاص طور پہ عصری تعلیم کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل ایک سمجھے کہ ایک زیادتی ہے بچوں کو اس کے اندر انگیج کرنا، یا اس کی وجہ سے ان کو آگے بڑھنے سے روک دینا. صحیح صحیح. چلیں یہ چار باتیں تو آپ نے بہت اچھی بتائیں. اس کی جو پہلی والی بات تھی نا، وہ میرے لیے نئی تھی کہ جو گریڈنگ ہے وہ ایج کے حساب سے ہے نا. میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنی مدرسہ ایجوکیشن میں نا کہ ایج کے حساب سے کوئی گریڈنگ ہو رہی ہو. دیکھیے جیسے جب سٹارٹ ہوتی ہے ایجوکیشن آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایج کی بیس کے اوپر ہی ہوتی ہے. یعنی یہ اس ایج کے، کیونکہ بیسکلی جو سٹرکچر ہے یہ انڈسٹریل لوگوں کا ڈیزائن ہوا ہوا ہے، لائک انڈسٹریل ریولوشن کے ساتھ یہ سٹرکچر ہوا تھا. اور اس کا جو تھیم تھا وہ اسمبلی لائن کے اوپر ہے، جس میں کہ را مٹیریل آتا ہے اور آگے سے تیار پروڈکٹ جو ہے وہ آؤٹ پٹ جاری ہوتی ہے وہاں سے. صحیح. تو اس حوالے سے جان ٹیلر گیٹو ہیں، انہوں کی کچھ کتابیں ہیں، ایک ڈمنگ اس ڈاؤن ہے اور ایک ویپنز آف میس انسٹرکشن. صحیح. ہاں اسی طرح آپ کے جان ٹیلر گیٹو ہیں، اور کین رابنسن کو بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی کافی اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، یعنی آج کل کے دور میں. ہاں لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے یعنی مذہب کے حوالے سے کوئی گائیڈنس نہیں ہے، تو وہ پھر اپنے لحاظ سے اس چیز کو آگے ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ، ان کے اپنے لوگ بھی مانتے ہیں اس چیز کو کہ یہ غلطیاں اس کے اندر ہیں. اچھا. جیسے کہ 70s میں جان ہالٹ نے کام شروع کیا تھا ہوم اسکولنگ کے اوپر، اور اس کی بیس کے اوپر ابھی آپ دیکھیں کہ پورا باقاعدہ وہاں قوانین بنے ہوئے ہیں کہ جو پیرنٹس سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اسکولوں سے، وہ بالکل گھروں میں بچوں کو پڑھا سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی اتنی آسانی سے لوگ اس پہ نہیں آتے. اچھا یہ تو آپ نے بات کی نا کہ جو برٹش امپائر یا اس دور کی چیزیں ہیں یا اس کی باقیات ہیں نا، اس کے علاوہ بھی کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ مدارس کے کیریکولم کے اندر جو ہے امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے امپروومنٹ کی ضرورت ان ٹرمز آف یہ ہوگا کہ ہم ان کو زیادہ ماہر بنائیں، یعنی زیادہ فصیح و بلیغ بنے وہ، تاکہ بہتر طور پہ دین کی خدمت کر سکیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ یعنی اس کو آلٹر کرنے کی ضرورت ہے، یا اس کو سمجھیں کہ جیسے یعنی اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس طرح کی جیسے پہلے نہیں تھی. مطلب اس کی اور تفصیل آ جائے گی آگے. تو ظاہر ہے کہ اصلاح کی جگہ تو ضرورت تو ہر جگہ ہوتی ہے، اور ہر وقت رہتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہر ہے، کیونکہ اگر یہ ضرورت انسان نہ سمجھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو اس سے مبرہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو اصلاح کی ضرورت نہیں. انسان تو ظاہر ہے کہ وہ محتاج ہے اس چیز کا. تو ڈگری کے بجائے آپ سیمسٹر سسٹم کو زیادہ کنسیڈر کریں گے؟ دیکھیے سیمسٹر سسٹم بھی ہو تو ایویلیویشن تو ہوگی نا. ایویلیویشن تو آپ مطلب جانچنے پرکھنے کا تو کوئی طریقہ رائج کریں گے. نہیں، سیمسٹر سسٹم سے میری مراد یہ تھی کہ کوئی چیز نہیں پڑھنا چاہتا جی مگر جی. وہ مدرسے میں ہر ایک کو پڑھنی ہے نا، اور اس میں اس کو ایک مارکس بھی اچیو کرنے ہیں 33% یا 40% جو بھی ہے.
تو سیمسٹر سسٹم میں یہ ہے کہ اپنی چوائس ہوتی ہے کہ بھائی میں نے یہ پڑھنا ہے، میں نے یہ نہیں پڑھنا. اپنے کورس آپ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں. جی دیکھیے، لیکن اس میں ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو دینی مدارس ہیں وہاں سے علماء کرام نے نکلنا ہے، یعنی ان لوگوں نے دین کی خدمت کرنی ہے. تو اس میں کوئی اتنی چیز کمی نہیں کی جا سکتی کہ وہ چیز، جیسے آپ دیکھیں آج کل یہاں ایک رواج ہے 3 مہینے کا، 6 مہینے کا یا سال کا عربی کا کورس ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں کلیم یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کورس کرنے کے بعد آپ بہت اچھے طریقے سے قرآن سمجھ سکیں گے، اور آپ یعنی جو جماعت کے دوران، نماز کے دوران جو تلاوت کی جائے گی وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے شارٹ کر کے لوگ جو تفسیریں ہیں ان پہ کمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی سمجھے کہ غلطی ہے، بہت بڑی ضرورت ہے. بہت بڑی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا ہوتا ہے بالکل. اور ان کورسز کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان لوگوں کو علماء کرام سے بھی زیادہ پتہ ہے، کیونکہ ان کو دنیاوی علم معلومات ہیں، یعنی فنون کا علم ہے. تو وہ پھر دینی علوم کے اوپر بھی دست درازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنی رائے کا اظہار کرنا، اور علماء کرام کی جو رائے ہے اس کو مقدم نہ سمجھنا. یہ ایک بے ادبی آ جاتی ہے اس کے اندر. صحیح. نہیں ماشاءاللہ آپ کی تو کافی گہری نظر ہے. مجھے خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے، بہت مزہ بھی آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ ہاں جی، اس حوالے سے بس یہ چیز جو مطلب دیکھ کے تھوڑا افسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ اس امت کو خاص طور پہ چنا ہے، اور ایک مقصد کے تحت ان کو، یعنی جو امامت کا درجہ ان کے لیے ہے. کیونکہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے امامت نہیں مانگی، بلکہ ہم نے تو بیسٹ آف بیسٹ کی امامت، یعنی متقیوں کی امامت مانگی ہے. تو متقیوں کی امامت کرنے کے لیے، ظاہر متقی تو ہوں گے ہی تھوڑے سے، تو ان کی امامت کے لیے بھی ہمیں کو جو یعنی عظیمت کو لے کے چلنا ہوگا. یعنی جو اکثر جو آج کل مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ گنجائشیں اختیار کرتے ہیں. جیسے مباح چیزوں سے جو اگلا لیول ہے وہ ناجائز چیزوں کا ہوتا ہے نا. مباح جو ہے وہ آخری لائن ہے. تو ان چیزوں کو جب اختیار کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں مشکل لگے گا دین پہ چلنا. جب آپ تھوڑا سا رہیں اس پہ اسٹیڈ فاسٹ رہیں، کچھ تھوڑا مضبوطی دکھائیں، تو پھر ہی وہ چیزیں آپ کے اوپر کھلتی ہیں. مثال کے طور پہ جو ہماری جو گلوبل ریسرچ تھی انگلش لینگویج کی، اس میں بہت سے ملکوں کے بہت طرح کے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا، اور بہت افسوس ہوا. یعنی یقین کریں کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ دل رویا اس بات کے اوپر، کہ جیسے ہم میں مطلب کئی دفعہ مجھے ایکسپیرینس ہوا اس بات کا، اور بہت میرے لیے وہ ایک سمجھیں کہ ایک ہوتا تھا، ایسا لمحہ ہوتا تھا کہ وہ بریکنگ پوائنٹ ہوتا تھا کہ آپ کسی یہودی سے یا کسی عیسائی سے بات کر رہے ہیں، اور وہ حیران ہو رہا ہے آپ کی بات سن کے کہ اچھا اسلام میں یہ بھی ہے، اچھا اسلام میں یہ بھی ہے. لائک ان کو کچھ بھی نہیں پتا. کئی ایسے کرسچنس تھے جن سے بات ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو مسلمانوں کے عقائد ہیں ان کا ذکر ہوا، تو وہ حیران ہوتے تھے اس بات پہ کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ یہ تھے، وہ یہ تھے. نہیں، آپ بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں. کیونکہ ہم ان چیزوں میں لگ گئے ہیں کہ جن کی کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یعنی آخرت میں کیا قیمت ہے. ابھی اس وقت جو انوائرمنٹل کرائسس چل رہا ہے، یہ سارا اس ٹیکنالوجی کا دیا ہوا ہے. صحیح. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی بولیں. جی فرمائیے آپ. نہیں آپ اپنی بات پوری کر لیں. جی، اس حوالے سے ظاہر ہے کہ ہم جب اس نسبت کو نہیں سمجھیں گے نا کہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، اور یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے کہ اس دنیا کو ایک امن کا جو گہوارہ بنانا ہے وہ دین کی نسبت سے ہوگا. وہ ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ تھیوریٹیکل تو ظاہر ہے کہ لوگ بہت ساری چیزیں آپ کو بتا دیں گے، لیکن پریکٹیکلی وہ ڈیفائن نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ظاہر ہے ریسرچ نہیں ہوگی. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس حوالے سے کہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا جو زیادہ جو زور آیا ہے نا وہ 1900 کے بعد آیا ہے، اور 1920 اور 30 کے بیچ میں جو گریٹ ڈپریشن ہے وہ اگر کسی نے پڑھا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن جو ہے جو ترقی لے کے آیا وہ آپٹیمم لیول پہ چلی گئی تھی 20 اور 30 کے بیچ میں. گریٹ ڈپریشن اگر آپ پڑھیں تو اس وقت ہر بندے کے گھر میں ہر سہولت پہنچ چکی تھی، لیکن ایک دم سے اکانومی کریش کر گئی تھی. کب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ دوبارہ بتائیے گا یہ ایگزامپل. 1920 20 اور 30 کے بیچ میں گریٹ ڈپریشن ہے، امریکن اکانومی کا ایک بڑا ڈپریشن ہے، پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ آیا. انڈسٹریل ایک ڈیڈ لاک ہو گیا تھا. صحیح ہے. ریسیشن جو تھا 1930 میں آیا تھا جو
جی جی گریٹ ڈپریشن کے نام سے اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ملے گا. اور اس میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ فیکٹریز جو تھیں, جو پروڈکشن ہاؤسز تھے, ان کے پاس را مٹیریلز تھے, ان کے پاس اسکلڈ ورک فورس تھی, ان کے پاس سیلز کا اسٹرکچر تھا, لیکن اچانک سے بائر ہو گیا تھا. بائر جو ہے وہ نہیں تھا ان کے پاس, بائر اچانک سے ختم ہو گیا تھا. صحیح. اور اس کی وجہ انہوں نے پھر یہ برنارڈ لنڈن جو ہیں انہوں نے اخذ کی کہ آپ نے پروڈکٹس جو بنائی, یعنی ریفریجریٹرز بنائے, آپ نے گاڑیاں بنائیں, آپ نے اور چیزیں بنائی, تو ان کی کوالٹی اتنی اچھی تھی کہ جو بائر آپ سے وہ لے گیا وہ مڑ کے واپس ہی نہیں آیا, کیونکہ وہ 20 سال 30 سال وہ چیز خراب ہی نہیں ہوگی. تو اس کے بعد ایک سیکرٹ ایک ڈاکومنٹ تھا انڈسٹری کا, پلانڈ آبسلیسنس کے نام سے. اس وقت وہ سیکرٹ تھا, لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ وہ پبلک بھی ہو گیا اور اب سب اس چیز کو جانتے ہیں. کہ انہوں نے کہا کہ جی انڈسٹری جو ہے وہ یہ ڈیفائن کرے گی کہ ہم نے اس پروڈکٹ کو کتنے دن زندہ رکھنا ہے, کتنے سال تک اس کو چلنا چاہیے, اور اس کے بعد یہ لازمی طور پہ ختم ہو جائے تاکہ ہماری سیلز چلتی رہے. صحیح. تو اس کی بیس پہ پھر انڈسٹریل اسٹرکچر جو ہے وہ اس کو انہوں نے مطلب ری ڈیزائن کیا سارا. صحیح. پروڈکٹس کی لائف کو کم کیا انہوں نے. ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے جو کوئی گاڑی 20 سال بعد بھی کوئی پرابلم نہیں کرتی تھی, وہ ابھی آپ کو 2 سال بعد ہی پرابلم دینا شروع کر دیتی ہے. صحیح ہے. جس طرح آپ صحیح ہے. مہنگے سے مہنگا موبائل آپ لے لیں, 2 لاکھ 3 لاکھ والا موبائل لے لیں, وہ 2 سال بعد وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ اے سی کی تو مثال بہت عام ہے. بالکل بالکل, یہ پلانڈ آبسلیسنس باقاعدہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے, ایک یعنی ڈیزائن سکولز جو ہیں جہاں کے ڈیزائنز بنانے والے جو لوگ تربیت پاتے ہیں, وہاں باقاعدہ ان کو بتایا جاتا ہے, اس چیز کا سمجھایا جاتا ہے کہ پروڈکٹ ایسے بنانی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد وہ ختم ہو جائے. اس میں ویک پوائنٹس رکھنے ہیں, اس کے مٹیریلز کے اندر, اس کے جو جیسے میٹل فٹیک کا ایک طریقہ ہے, اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں کہ جہاں وہ چیز زیادہ ایگزرٹ ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں سے پھر وہ بریک ہو جاتی ہے, وہاں سے وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو دوبارہ سے وہ چیز خریدنی پڑتی ہے یا اس کے اسپیئر پارٹس خریدنے پڑتے ہیں. اس کی بیس پہ بھی انڈسٹری چل رہی ہے بیسیکلی 1930s کے بعد آپ کر لیں آن ورڈس. صحیح. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا, سوری میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا تاکہ پھر ذرا کلیئر ہو جائے, کہ 80s میں لائک ارلی 80s میں جب یہ اندازہ ہو گیا کہ انڈسٹری جو ہے وہ پولوشن بہت زیادہ کریٹ کر رہی ہے اور انوائرمنٹل چینج اس کی وجہ سے آ رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ کنزیومرزم کی طرف چلے گئے, تو یونائٹڈ نیشن نے باقاعدہ ایک کمیٹی بٹھائی برنٹ لینڈس کمیشن کے نام سے, اور ان کے ذمہ یہ لگایا کہ آپ پوری یہ ریسرچ کر کے تو ہمیں اس کا بتائیں کہ کیا یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے مڈ 80s میں لائک ارلی 80s میں انہوں نے 82 83 میں غالباً یہ کمیٹی بنی تھی, اور 85 86 میں کہیں انہوں نے رپورٹ سبمٹ کرائی برنٹ لینڈس رپورٹ کے نام سے, جو اوور کامن فیوچر کے نام سے ابھی بھی یونائٹڈ نیشن کے آرکائیوز میں پڑی ہوئی ہے. اچھا. تو انہوں نے اس وقت بتا دیا کہ بھائی انڈسٹری کو تو آپ کو یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ بریک لگانی پڑے گی, ورنہ تو یہ انوائرمنٹ سارا دنیا کا تباہ ہو جائے گا, کیونکہ ہم تو انلمیٹڈ ریسورسز کی سوچ لے کے چلے تھے, اور یہ تو لمیٹڈ ریسورسز ہیں, یہ تو بر اور بحر کے اندر فساد آئے گا اس سے. تو وہ رپورٹ ابھی بھی وہاں موجود ہے, لیکن جتنے یہ ٹیکنالوجسٹ ہیں یا ٹیکنالوجی سے فیسینیٹڈ لوگ ہیں, جو اکثر لوگ ٹیکنالوجی کا ذکر کرتے ہوئے دین کو پیچھے ہٹاتے ہیں, ان سے پوچھیں کہ بھی آپ نے وہ پڑھی ہے یا آپ کو پتا ہے کہ 80s میں بات پتہ چل گئی تھی کہ ہمیں اب رک جانا چاہیے, ہمیں آگے جانے کے بجائے مطلب پیچھے ہٹنا چاہیے. تو ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے شاید آپ کے لیے بھی یہ بات نہیں ہوگی. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں, بالکل نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ مطلب اس سے بھی آگے کی میں آپ کو بات بتاؤں, اکثر لوگوں کو شوق ہوتا ہے نئے نئے ماڈلس کی گاڑیاں لینے کا, نئی نئی چیزیں یوز کرنے کا, اور ابھی الیکٹرک کارز کے اوپر بہت زیادہ لوگ ایکسائٹیڈ ہیں. جی ہاں, جی ہاں. اور یہ کئی سمجھ ملکوں رہے میں تو 1925 تک بند ہو جائے گی جو بالکل بیٹری پیٹرول جو انرجی کی کار ہے. بالکل, وہ تو کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے, کیونکہ 80s میں تو ظاہر ہے کہ رپورٹ تو آ گئی تھی نا, لیکن یہ اگر کرتے اس وقت امپلیمنٹ کرتے اس کی جو سمجھیں کہ جو ان کی تجویزیں جو انہوں نے دی تھیں ان کو اگر امپلیمنٹ کرتے, پھر کئی ملک بیٹھ جاتے, کئی ملکوں کی اکانومی گراؤنڈ ہو جاتی بالکل. تو وہ امپلیمنٹ نہیں کیا, کیونکہ آئل بیسڈ چل رہا تھا سسٹم سارا نا, آئل بیسڈ کی وہ اکانومی ہے ساری. تو اس کو ظاہر ہے کہ آگے نہیں لے کے آئے. پھر یہ جو الیکٹرک کارز ہیں بیسیکلی یہ 90s میں سٹارٹ ہو گئی تھیں. اچھا. لیکن انہوں نے پھر ان کو واپس لیا, انہوں نے واپس اس کو مطلب رول بیک کیا پلان کو الیکٹرک کارز کے, کیونکہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز میں جو بھی انٹرسٹ ہیں مختلف ملکوں کے,
وہ ایک دم صحیح. سے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر سیلز ختم ہو جاتی ہیں گاڑیوں کی، سوری آئل کی. ہاں تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، آپ سرچ بھی کیجیے گا، جنرل موٹرز کی ایک گاڑی ہے EV1 کے نام سے. اچھا. ہاں جی، اس کے سملر ایک اور تھا، اس کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ ہونڈا کی تھی. یہ دونوں لائک ارلی 90s میں لانچ ہوئی ہیں، اور 96 میں تقریباً انہوں نے یہ گاڑیاں واپس لے لی تھیں. اچھا. مطلب یہ 1 چارج پہ تقریباً 100 کلومیٹر کرتی تھی، ڈومیسٹک یوز کے لیے تھی. ایک آپ کے یعنی شہر کے اندر کے کام آپ کے روزانہ جو ہے وہ آپ گھر سے چارج کر کے گاڑی جائیں گے، اس میں نہیں انجن نہیں تھا، جو کہ ابھی ٹیسلا والے دوبارہ لے کے آ رہے ہیں. اچھا. تو یہ زیادہ بہتر ہے الیکٹرک کار؟ نہیں سوری، بہتر یہ بھی نہیں ہے، بہتر وہ بھی نہیں تھی. بہتر اچھا. جو ہے میں تو دیکھیں، ہمیں تو چلنا ہے یعنی قناعت کے ساتھ چلنا ہے نا. جو اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں ان سے زیادہ کو نہ ایکوائر کرنا ہے نہ یوز کرنا ہے، کیونکہ یہ ایکسپلائٹیشن صحیح. آف ریسورسز ہے، ایکسپلائٹیشن آف لائک ریسورسز ہے کہ ہم جس چیز کو بھی حاصل کر سکتے ہیں بس ہم حاصل کر کے اس کو استعمال کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہماری اگلی نسلوں پہ اس کا کیا فرق پڑے گا، اثر پڑے گا اس کا. صحیح. ہم تو یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم یہ چیز خریدنے کے لیے حلال کتنا جمع کر رہے ہیں اور حرام کتنا جمع کر رہے ہیں. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی، کیونکہ اصل میں تو جو حلال جمع کر رہا ہے اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے تو خرچ کا بھی سوال ہوگا، صرف آمدنی کا نہیں ہے، خرچ کا بھی سوال ہوگا. کیونکہ کنزیومرزم دیکھیں، کنزیومر کنزیوم سے ہے، کنزیوم یعنی صرف کرنا، اور صرف جو ہے وہ جی جی. اسراف ہے، اسراف والے شیطان کے بھائی ہیں. صحیح. کیونکہ اس وقت جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں آپ دیکھیں کہ جو آپ ایون یہ کہ جو الیکٹرانک کا جو ویسٹ ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کی جو یہ گرین ہاؤس گیسز ہیں، آپ کی جو CO2 ہے، یہ ساری ہمارے اس لائف سٹائل کی وجہ سے، بیسیکلی آبادی کا مسئلہ نہیں ہے، آبادی کے زندگی گزارنے کے طریقے کا مسئلہ ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. یعنی اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ آبادی بڑھ گئی ہے، اس وجہ سے یہ ہمارے سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے. نہیں، ایکسپلائٹیشن آف ریسورسز بڑھ گیا ہے. ایکسپلائٹیشن آف ریسورسز. جو جس کی اجارہ داری ہے نا، وہ سمجھ رہا ہے کہ بس میں آل ان آل ہوں، مجھے اختیار ہے اس چیز کا. کہ بیسیکلی آپ نے ڈارون کو پڑھا ہوگا، آپ نے ڈارون کی جو تھیوری ہے. بہت بڑا کنٹروورشل ایک وہ سبجیکٹ ہے یہ، اور اس میں مطلب ان ڈیپتھ جاتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس کو ڈیٹیل سے پڑھنے کی. تو بڑی ہی ایک عجیب بات ہے کہ اس کے تاثر میں جو ہم لوگ مبتلا ہیں بغیر اس کو پڑھے یا بغیر جانے کہ یہ حقائق کیا ہیں اور یہ باتیں کہاں سے مطلب انٹر کنیکٹڈ ہوئی ہوئی ہیں. مطلب یہ ایک الگ سمجھے کہ ایک الگ وہ ہے، پوری اسٹڈی ہے جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کرنے کی. اچھا. ڈارون کی تھیوری پہ ہم انشاءاللہ کل رکھ لیتے ہیں کوئی پروگرام. بالکل ضرور انشاءاللہ. آپ اپنی بات مکمل کر لیں. جی بس وہی تھا کہ جو ابھی آپ دیکھیں نا کہ جیسے اس وقت پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی تھی ان کی ناسا والوں کی، جس میں کہ انہوں نے نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے نا جو سیٹلائٹ امیجری تھی اس کا ریکارڈ جو ہے وہ پبلک کیا تھا، لائک 80 سے لے کے ابھی تک جو وہاں ہر سال برف جمتی ہے اور جو پگھلتی ہے نا. صحیح ہے. ابھی جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ٹمپریچر بڑھ رہا ہے پوری دنیا کا. صحیح ہے. اور اس ٹمپریچر کے بڑھانے میں جو حصہ ہے وہ غریب ملکوں کا نہیں ہے، وہ امیر ملکوں کا ہے. جو زیادہ بڑا جو فیکٹر ہے اچھا. وہ لوگ ہیں، وہ ملک ہیں کہ جو بڑے مطلب انڈسٹریل ملک ہیں، جو ترقی یافتہ ملک ہیں. ترقی پذیر یا پسماندہ ملکوں کا اس میں حصہ نہیں ہے. پولوشن کریٹ کر رہے ہوں. پولوشن کریٹ کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا تھا یہ پلانڈ آبسولیسنس کا، اسی طرح 1950s میں ایک چیز آئی تھی پرسیوڈ آبسولیسنس، جس کی بیس کے اوپر آپ کی جو ایڈورٹائزنگ انڈسٹری ہے پوری وہ کھڑی ہوئی تھی کہ پرسیپشن ہے، پرسیپشن کو چینج کریں لوگوں کی، کہ ان کو ضرورت ہے نیا ماڈل لینے کی، نئی چیز لینے کی یا چیز چینج کرنے کی، تو وہ چلتی چلاتی ٹھیک ٹھاک چیز مطلب کر دیتے ہیں، ڈسکارڈ کر کے تو نئی چیز خرید لیتے ہیں. اس وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ باہر کے ملکوں سے جو گاڑیاں ہمارے ملکوں میں امپورٹ ہوتی ہیں وہ لوگ چلا کے فارغ کر چکے ہوتے ہیں، اور ہماری وہ 0 میٹر سے بھی اچھی ہوتی ہیں. تو اس طرز زندگی کی وجہ سے، اسراف والے طرز زندگی کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں.
ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. تو یہ کیپٹلزم بھی اس کا ایک کوئی پارٹ ہے اس کا، وہ جو آپ کہیں گے کہ جو ورلڈ کمیشن انوائرمنٹل ڈیولپمنٹ والوں کی جو آور کامن فیوچر کی جو رپورٹ تھی. جی دیکھیے، اصل میں تو جو کیپٹلسٹ ہیں ان کے مطلب اجارہ داری تو ان کی ہے نا، یعنی حکم تو ان کا چلے گا یا امپلیمنٹ تو وہ کریں گے نا، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنے انٹرسٹ جو ہے ان کو دیکھ کے چلیں گے، وہ ہماری تو نہیں مانیں گے. صحیح ہے. تو اسی بیس کے اوپر وہی چیزیں امپلیمنٹ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ الیکٹرک کار اگر 90s میں آ گئی تھی تو ابھی تک کیوں نہیں آئی، ابھی تک کیوں پیٹرول انجن، لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں ہائیبریڈ گاڑیوں کے اوپر. بیسکلی یہ تو مطلب بہت پرانی چیز ہے جو کہ مارکیٹ میں اس لیے نہیں آئی کیونکہ اس وقت ہی آئل بیسڈ جو اکانومیز ہیں وہ چینج ہو جاتی، یعنی جو پیٹرو ڈالر ہے یہ نہیں رہ سکتا تھا. صحیح ہے. تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان، یہ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، تو اسی طرح یہ جو نیم ٹیکنالوجسٹ جو ہے نا یہ بھی بڑا خطرہ ہے. اچھا. مطلب یہ بڑا خطرہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان کے لیے بھی خطرہ ہے اور مطلب ہر چیز کے لیے خطرہ ہے. اچھا، کافی فوڈ فار تھاٹ ہے آپ کی باتوں میں. جی اللہ کے فضل سے ہے، یعنی اپنی کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے علم پہ کوئی فخر کرے، کوئی ایسی چیز ہو. یہ وہی چیزیں ہیں کہ جو آپ ایک جستجو کریں اور ایک کوشش جاری رکھیں تو وہ چیزیں خود سے انفولڈ ہوتی جاتی ہیں. یعنی ہر بندے کے لیے ایکسپلور کرنا جو ہے وہ آسان ہے، لیکن مستقل مزاجی تھوڑی سی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے. یعنی پیشن ہو تو آپ مطلب رہتے ہیں اس پہ، مستقل مزاج رہتے ہیں، پھر نتائج خود سے آنے شروع ہو جاتے ہیں. نہیں، جو سائن آف کرائسس آپ نے دکھائے ہیں یہ تو بہت اہم ہیں، یہ تو بالکل میں ایگری کرتا ہوں اس سے. جی دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن کریم جو ہے بیسکلی وہ ہر علم کا، یعنی سمجھیں کہ جو نچوڑ ہے نا اس کے اندر وہ آپ کو ملے گا. یعنی اس کے جو ٹاپ لیول کی جو انفارمیشن ہے اس سے بھی اوپر کی آپ کو قرآن کریم میں ملے گی، لیکن اس فیلڈ کا ایکسپرٹ جب اس کو دیکھے گا وہ اس کو ہی سمجھ آئے گی. مثال کے طور پہ؟ ہاں جی، مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سورہ حدید. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. ہاں جی، اب دیکھیں کہ یہ لوہے کے نازل ہونے کا ذکر ہے. صحیح ہے. اور یعنی صحابہ کرام کے زمانے سے لے کے ابھی تک یہ چیز کہیں ذکر نہیں ہوئی، یا کسی نے اس چیز کو ایکسپلور نہیں کیا کہ یہ جو نازل ہوا ہے یہ اصل میں آیا کہاں سے ہے. یہ تو ابھی کی ریسرچ ہے نا، یہ تو لائک پچھلے آپ 20-30 سال میں کر لیں کہ پتہ چلا کہ جو پہاڑوں سے ہمیں را آئرن ملتا ہے، حدید جو ہمیں ملتا ہے پہاڑوں سے، یہ اس پلانٹ کا نہیں ہے. یہ کرۂ ارض کے اوپر کبھی بھی اتنا درجہ حرارت نہیں تھا کہ یہ را مٹیریل یہاں کریٹ ہو سکے. یہ سٹار کے کور کے اندر ہوتا ہے. اور جو اس کا نووا جو پروسیس ہے جس کے بعد وہ مطلب سپر نووا ہوتا ہے، پھر وہ وہاں بلیک ہول بن جاتا ہے، اس بلاسٹ کے اندر یہ سپلیش کرتا ہے وہاں سے، اور وہاں سے یہ آتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ چیز کون کہہ سکتا ہے؟ اس بارے میں صرف وہ خالق کائنات ہی بات مطلب کلیم کر سکتا ہے نا، کوئی انسان یہ کلیم نہیں کر سکتا. اسی طرح سمندر کے اندر جو اندھیرے کا ذکر ہے، اس کو تو اس صدی سے پہلے انسان نے ایکسپیرینس نہیں کیا تھا کہ سمندر میں بھی اندھیرا ہو سکتا ہے. کیونکہ اتنا ڈیپ ڈائیو نہیں کر سکتے تھے نا کہ جہاں لائٹ ختم ہو جائے، سن لائٹ ختم جہاں تک ہوتی ہے وہاں تک انسان ڈائیو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ واٹر پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہاں تک جا کے دیکھنا کہ یہاں اندھیرا ہو گیا وہ ممکن نہیں تھا انسان کے لیے، کیونکہ جتنا ڈیپ وہ ڈائیو کرتا تھا وہاں تک سورج کی روشنی آ رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں، یعنی بہت سائنٹیفک چیزیں ہیں اس کے اندر. تو اسی طرح جو سائیکولوجیکل جو ایلیمنٹس ہیں وہ جو قرآن کریم میں ہے، وہ مطلب دے آر فار مور سپیریئر دین لائک اینی لائک وچ اینی ہیومن بینگ کین لائک ایکسپلور. وہ اس سے بہت اوپر کی باتیں ہیں. ریگارڈنگ بہت سی چیزیں ہیں، مطلب مثال آپ کو دوں، جیسے جاندار کی تصویر کا جو مسئلہ ہے، جیسے ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے اب اس پوزیشن میں ہے کہ ہم بات کر سکتے ہیں. ادروائز تو ایک لے مین بات کرے تو اگلے تو چھوڑتے نہیں ہیں اس کو، وہ تو مثالیں دیتے ہیں کہ بھی یہ تو دین کی خدمت ہو رہی ہے اور اس میں تو یہ فائدے ہیں، مطلب فائدے گنوانے لگتے ہیں. کسی مطلب عام بندے سے بات کرتے ہیں وہ بھی چپ کر جاتا ہے آگے سے، کیونکہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے دینے کو. یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ جو جاندار تصویر کا جو مسئلہ آیا ہے، اس وقت تو ظاہر ہے کہ ڈیجیٹل کا مسئلہ نہیں تھا، تصویر کا صرف مسئلہ تھا، تو تصویر کو ممنوع نہیں کیا، یہ صرف جاندار کی بات ہوئی ہے.
کیونکہ جاندار کی تصویر جو ہے وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر جو میسج لے کے جاتی ہے وہ آپ کو الفاظ کے ذریعے لے جانے میں بہت زیادہ الفاظ چاہیے ہوتے ہیں. لائک ہم ڈیزائن کی فیلڈ میں یہ چیز پڑھاتے ہیں کہ 1 image is equal to 1000 words. صحیح ہے, چائنیز پروورب بھی ہے. کہ آپ دیکھیں نا کہ 1000 الفاظ میں جو چیز آپ نے کسی کو سمجھانی تھی یا بیسیکلی سمجھانی نہیں تھی اس کے سب کانشیس مائنڈ تک لے جانی تھی. سب کانشیس مائنڈ تک عام بات آپ کو پتہ نہیں پہنچتی, وہ ایک امیج میں چلی جاتی ہے. تو اب جو لیونگ بینگس کی جو پکچرز ہیں وہ جو مطلب اسٹیمولیشن کریٹ کرتی ہیں برین کے اندر, وہ موسٹلی نان سسٹینیبل ہے. یعنی اس کو پازیٹیو سائڈ پہ رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اب اس وجہ سے اس کو منع کر دیا گیا. مطلب اور سی میں نہیں کہتا اس وجہ سے, مطلب ظاہر ہے میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں, اس وجہ سے بھی آپ کہہ لیں, یا جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اگر یہ اس کو آپ کریں, مطلب اس کو لائٹ لیں, تو پھر کچھ ایسی چیزیں واقع ہوتی ہیں کہ جو پھر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ, مثال کے طور پہ بالکل بہت اچھی بات ہے آپ مثال کا کہتے ہیں تاکہ وہ اور بات کو کھولنے کا موقع ملتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نے دین کی خدمت کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو, لائک ڈیجیٹل امیج کی, میں ویڈیو کی بات کر رہا ہوں, جو تصویر میں آپ کو جاندار کی تصویر نظر آتی ہے, لائک اسپیسیفک ہو جاؤں تاکہ وہ بات زیادہ کلیئر ہو. ہم نے 1960s سے یوز کرنا شروع کیا ہے. لائک 60s میں سعودی عرب میں ٹی وی آیا تھا. لائک ہم ایک ریلیجس ایک ہماری ایفیلیشن ہے عرب سرزمین کے ساتھ, تو وہاں ٹی وی جو ہے وہ 60s میں آیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی بنیاد جو فتویٰ تھی وہ ایک نابینا مفتی سے لیا گیا تھا, شیخ بن باز سے. جی بالکل. اب آپ دیکھیں کہ مسئلہ اتنا سنجیدہ ہے اور آپ فتویٰ اس سے لے رہے ہیں کہ جو علمی لحاظ سے تو یقیناً بہت بڑی شخصیت ہے, ہاں, لیکن مثال کے طور پہ آپ موسیقی کا فتویٰ کسی ایسے بندے سے پوچھیں جو سننے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو, تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ صحیح ہے. تو اسی طرح دیکھیں تصویر پہ جو ابھی جو ساکت تصویر ہے جو آپ کے پیپر کے اوپر پرنٹ ہوتا ہے, اس پہ سب ابھی بھی متفق ہیں. لیکن اس تصویر میں جو کنفیوژن آیا نا وہ اس کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آیا ہے. اور جو آپ نے مثال پوچھی تو مثال اس کی یہ ہے کہ ہم سے بھی اس تقریباً سمجھے کہ آدھی صدی پہلے یہود و نصارہ کے علماء نے اس موڈ کو یوز کرنا شروع کیا اپنے دین کی خدمت کے لیے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا اپنا دین ان کے ہاتھ سے نکل گیا. اب ان کی سوسائٹی زیادہ تر جو ہے ایتھیسٹ ہے, بائی نیم دے کین بی لائک کال دیم سیلف کرسچنز اور لائک سم تھنگ ایلس, ہاں, لیکن موسٹلی وہ لوگ جو ہیں وہ ریلیجن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. پھر جو اہل زبان عرب ہیں انہوں نے شروع کیا, ان کے کیا نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے ہے, وہ مطلب اس پہ بات کرنے کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے. اور اب ہم کرنے لگے ہیں جو نان نیٹیوز ہیں, لائک اجمی جو لوگ ہیں, تو نتائج ظاہر ہے کہ کوئی مختلف نہیں ہوں گے. کیونکہ جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے نا اس کا تصویر کا, لائک جاندار کی تصویر کا, چاہے وہ ڈیجیٹل تصویر, خیر میرا اس پہ ایک چھوٹا سا ایک کلپ ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ بھیجوں گا, کہ اٹ از مور لائک افیکٹو دین لائک 30 times more effective than still image. یہ 25 سے 30 گنا زیادہ مطلب اثر رکھتی ہے اپنے اندر ساکت تصویر کی مقابلے میں. کیونکہ ہم اس میں اینٹی ایس سی اور پیل سٹینڈرڈز فالو کرتے ہیں جو 25 to 30 اسٹل امیجز پر سیکنڈ ہے. صحیح. بیسیکلی یہ محرک نہیں ہوتی, یہ ساکت تصویروں کا تسلسل ہوتا ہے جو ہمیں محرک نظر آتا ہے. تو اس میں کنفیوژن ہے کہ یہ ساکت ہے یا محرک ہے, کیونکہ اس میں جو چیزیں اسٹیمولیٹ کرتی ہیں انسان کے برین کے اندر, اس سے معاشرے میں دو چیزیں تو لازم چیز ہے نا, جیسے کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے. وہ دو چیزیں جو ہیں ایک شرک ہے اور ایک بے حیائی ہے, اس کو نہیں روک سکتے. صحیح. یعنی وہ شرک یعنی آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے اندر ہے نا, تو وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے. وہ کسی کے ساتھ زیادہ عقیدت کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے,
وہ اپنی رائے کو مقدم رکھنے کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے. مطلب غیر اللہ کے آگے تو کوئی نہیں سر جھکاتا آج کل، لیکن وہ جو دوسرے جو بت ہوتے ہیں وہ توڑنے بڑے مشکل ہوتے ہیں، تو وہ بت کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دوسری چیز جو بہیائی کی میں نے آپ کو کہی، وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو اسٹیٹسٹک آپ خود اس کی دیکھ سکتے ہیں، وہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تمام ممالک کے اندر، اہل عرب کے اندر بھی، اجمیوں کے اندر بھی، اور مطلب ساری نیشنز کو آپ دیکھ لیں. صحیح صحیح. تو ساری چیزیں لگتا یہ ہے کہ آپس میں انٹر لنک ہیں اور کنیکٹڈ ہیں. جی بالکل بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے، کیونکہ ایک چیز کو چھوڑنا جو ہے وہ کئی اور چیزوں کو اختیار کرنا مشکل بنا دیتا ہے، اور کسی ایک صحیح چیز کو اختیار کرنا جو ہے وہ کئی اور صحیح چیزوں کو اختیار کرنا بھی آسان کر دیتا ہے. تو اس حوالے سے جو کوئی ہمارے فوڈ پر بھی امپیکٹ آ رہا ہے؟ سوری کس طریقے سے، نہیں آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. فوڈ فار فیوچر جو ہے، یعنی اب بچے جو ہے نا وہ یعنی جنک فوڈ زیادہ کھانے کو پسند کرتے ہیں. جی جی. تو یہ بھی کوئی اسٹریٹجی کا پارٹ ہے؟ جی دیکھیے، یہ جو اگر تصویر والے مسئلے سے میں اس کو کروں نا، کو ریلیٹ کروں، آپ دیکھیں کہ ایک ڈس آرڈر ہے لائک ویسٹرن کلچر میں وہ بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں بھی پیدا ہو گیا، اور بڑے بھی اس کا مطلب شکار ہو رہے ہیں، اور بچے تو ہو ہی رہے ہیں. اس کو لائک اٹ از نون ایز ADHD، اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. آپ دیکھیے کہ آپ نے پورے دن میں آپ کے برین نے جو انرجی کنزیوم کرنی ہے نا، آپ فیس بک پہ 5 منٹ میں اتنا برین کنزیوم کر دیتے ہیں، اپنا برین کی انرجی کنزیوم کر دیتے ہیں، کیونکہ اس دوران آپ نے 1-2 ویڈیوز دیکھنی ہے، 2-4 امیجز دیکھ لی، لائک 2-3 منٹس کے اندر میں کہہ رہا ہوں، آپ کا برین ہائپر ایکٹیو ہو گیا. اب سارا دن آپ کے لیے فوکس کرنا مشکل ہوگا، اور انرجی آپ کے پاس نہیں ہوگی، آپ کے برین کے پاس. اب یہ مسئلہ جب بچوں کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ تو آن ریکارڈ ہے، یہ تو کوئی اس میں کوئی اور چیز نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ویسٹرن کلچر کے اندر ADHD جو ہے وہ اتنا عام ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ سائیکوٹروپک ڈرگز بچوں کو 6 سال کی عمر سے آگے چل رہی ہوتی ہیں، ان کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ توجہ کسی ایک نقطے پر مرکوز نہیں رکھ سکتے. اور یہی پھر ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ پھر ان کے کھانے پینے کے طریقے کے اوپر بھی ہے. اوبیسٹی جو ہے بیسیکلی ایک بڑی وجہ ہے اس کی. سوری کیا وجہ ہے؟ جو زیادہ کھانے کی، جو اوبیس ہو جاتا ہے نا بندہ، بہت زیادہ مطلب کھا رہے ہیں لیکن بھوک ختم نہیں ہو رہی، پھر موٹاپا عام ہو رہا ہے، پھر اور بیماریاں اس طرح کی ہو رہی ہیں. تو یہ تو چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں. صحیح. ہاں یہ ڈس آرڈر تو بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں. جی بالکل، بڑے اس کا وکٹم بن رہے ہیں، یعنی بڑے لوگوں کو جو ہے یہ اس بیماری میں مبتلا ہے، لیکن وہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے بھی، کیونکہ ہماری بات لمبی ہو گئی ہے، ممکن ہے کہ یہاں تک بہت کم لوگ پہنچ پائیں اس دورانیے تک جہاں یہ بات ہو رہی ہے. ہاں لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ میرے لائک ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں، اور ان سے جو بھی فیڈ بیک ملتا ہے، ان کی جو آؤٹ پٹ ہے، ان کا جو سکسیس ریٹ ہے، وہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہوتی ہیں کہ کون کس انوائرمنٹ میں کن ریسورسز کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ آؤٹ پٹ کیا دے رہا ہے. تو جو جتنے زیادہ ریسورسز کے ساتھ بیٹھا ہے نا، اس کی پروڈکٹیوٹی اتنی کم ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ فوکس نہیں کر رہا، اس کے پاس ڈسٹریکشن کے ریسورسز زیادہ ہیں. وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ویل اکوپڈ ہوں، بیسیکلی وہ ویل اکوپڈ نہیں ہے، وہ ڈسٹریکشن. بالکل بالکل بالکل. ہاں، اس میں تو لسننگ پرابلم بھی آ رہی ہیں، لوگ انآرگنائز بھی ہیں، اور جو ڈیسیژن میکنگ پاور ہے ان کی وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. بالکل اس طرح ہی ہے. تو آپ کی اس حساب سے، اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی پلان کیا ہے؟ کچھ کورسز میں اس کو آپ نے ایڈ کیا ہے کیا؟ کورسز تو ہم نے جو بنائے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اسی اس پہ بنائے ہیں، اور الحمدللہ جو باہر سے کوئی بندہ 60-70 ہزار میں کورسز کرتا ہے وہ ابھی ہم فری کرا رہے ہیں. ابھی 38 کورسز ہمارے فری چل رہے ہیں اس وقت لاک ڈاؤن کی وجہ سے. نہیں، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہیں اسٹریٹجی کے ساتھ؟ آپ جی اسٹریٹجی کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہے، کیونکہ زیادہ دیکھیں مشکل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو مطلب لوگوں کی جو ان کی معاشی ضروریات ہے نا، ان کے پورا کرنے کے لیے کوئی سولوشن لائیں، یہ زیادہ مشکل چیز ہے. اگر آپ اس میں پروو کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، تو آپ کی جو دوسری بات ہے اس کو بھی لوگ ذرا دھیان سے سنیں گے، کیونکہ آپ اپنے آپ کو منوا چکے ہوتے ہیں. اب جب ہم بات کریں گے ایجوکیشن سسٹم کو ریسٹرکچر کرنے کی،
تو پھر وہ بات کہیں سٹینڈ کرے گی. کیونکہ 11 سال کا ایکسپیرینس ہے, لائک مور دین 150 کنٹریز ہیں, لائک 20,000 سے زیادہ ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں, اور لائک 50 آلموسٹ کورسز ہیں دونوں لینگویجز میں, اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. اور جو فیڈ بیک ہے وہ پوری دنیا سے ہے, کسی ایک ملک کا یا کسی ایک زبان والوں کا نہیں ہے. تو اب جب ہم ایجوکیشن سسٹم کو ریسٹرکچر کرنے پہ بات کرتے ہیں تو پھر اس بات کی ویلیو ہوتی ہے, وہ کہیں سٹینڈ کرتی ہے. صحیح. تو اس پہ الحمدللہ کام کر رہے ہیں. ابھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ موقع دے ہمیں کہ کچھ اس کو کر سکیں, جاری کر سکیں اس سسٹم کو. اس حوالے سے جو سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے تھا وہ یہ انگلش کا تھا, اسپوکن انگلش کا جو ریسرچ تھا, وہ ایک بڑا ایک سمجھے کہ ایک چیلنج تھا. یعنی ایسا تھا ہمارے لیے پروجیکٹ یہ کہ اگر ہم نے اس کو کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آگے بھی چلے جائیں گے, اور اگر یہاں رک گئے تو پھر آگے جانا مشکل ہوگا. صحیح. چلیے, بہت بہت شکریہ آپ کا, میں نے کافی وقت لیا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. انشاءاللہ جلدی کوئی سیشن رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ 2-3 دن سے میں بھی بھول گیا تھا بالکل کہ آپ سے بات کرنی ہے اس دن کے بعد سے. اچھا وہ آپ کا میسج آیا, اس کے لیے میری طرف سے سوری. بس ایک چیز ہم سمجھ لیں, ایک آخری جو میں میسج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جیسے دین کے پھیلنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ مسلمان ہے, اسی طرح ہماری بھی ترقی یا ہمارے بھی مسائل کے حل ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہماری اپنی ذات ہوتی ہے, لیکن ہم وہ رکاوٹ باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو سب سے پہلے مثال یہی کہ سوری مثال دیں گے اس کی کوئی؟ مثال دیکھیے, یعنی جو ایک ہمیں ایک چیز ہمارے اندر انکلکیٹ کر دی جاتی ہے, سمجھے کہ ایک تھاٹ پروسیس انسٹال کر دیا جاتا ہے اس فارمل ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے, وہ فیئر آف فیلئر ہے. صحیح ہے. اور فیلئر سے جو ڈرتے ہیں وہ ظاہر ہے وہ کوئی نئی جہت ایکسپلور نہیں کر سکتے, وہ کوئی کسی حصار سے باہر نہیں نکل سکتے, کیونکہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں, ناکامی کا ڈر ہوتا ہے. اور کوئی بھی کامیاب بندہ کئی دفعہ ناکام ہوئے بغیر نہیں بن سکتا. مطلب کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ فرسٹ گو میں ہی وہ پاس ہو جائے. جیسے آپ نے کبھی جب پہلی دفعہ یہ 2 پہیوں والی سائیکل چلائی ہوگی تو کئی دفعہ گرے ہوں گے, کئی دفعہ ڈس بیلنس ہوئے ہوں گے, لیکن پھر تھوڑے سے بعد بالکل صحیح ہو گیا معاملہ سارا. تو ہر چیز میں اس طرح ہی ہوتا ہے کہ ہم نے وہ اپنا جو کانسیپٹ ہے اس کو کلیئر کرنا ہے, اپنے اہداف کو مقرر کرنا ہے, اور اس کی ترتیب بنا کے بس چلنا شروع کرنا ہے. تو باقی چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ اگر اخلاص ہو, ایمانداری ہو, اور پھر چیزیں خود سے ٹھیک ہوتی جاتی ہیں. لیکن اگر اسی سائیکل میں چلتے رہیں گے تو پھر نتائج بھی وہی آئیں گے جو آ رہے ہیں پہلے سے. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. چلیں اس کو ہم کلوز کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی لاسٹ میسج آپ دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میسج بھائی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو, اپنی جو حیثیت ہے, ہمارا جو مقام ہے, اس کو ہم سمجھیں. ہاں کہ اب جب پتہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ہم نے اس چیز کو انسانوں تک پہنچانا ہے. لائک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو انسان سارے اللہ کو پیارے ہیں, یعنی انسان تو سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ برابر ہے. اب جو ہم نے طرز زندگی اختیار کیا ہوا ہے جو کہ رکاوٹ ہے دوسروں کے ہدایت یافتہ ہونے کی, یا ہدایت کے ان تک پہنچنے کی, تو اس چیز کو سیریس لیں, اور ہر معاملے کے اندر اس چیز کو سیریس لیں. یعنی کسی چیز کو بھی لائٹ نہ لیں, اپنے کسی عمل کو, کیونکہ جو آپ کی جو سمجھیں کہ سند ہے یا جو آپ کی اوتھینٹسٹی ہے وہ آپ کے معاملات کے اوپر ہے کہ آپ معاملات میں کیسے ہیں. صحیح ہے, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں, اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. یعنی اپنے مقام کو سمجھ کے جو ہے نا وہ اس کو اپنے معاملات کو جو ہے وہ ترتیب دیں, اور ان کو سیریس لیں. کوئی لائٹ نہ لیں کسی چیز کو کسی بھی حوالے سے. صحیح صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس کرونا کے حوالے سے کچھ بات کہنا چاہیں گے کہ واٹ از بیہائنڈ دس کرونا؟ فیصل بھائی اس حوالے سے ابھی تو آپ کو پتہ ہے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں. یعنی اگر میں کچھ کہوں گا تو اس کی مطلب ایز سچ ویلیو نہیں ہوگی.
ہاں لیکن ظاہر ہے کہ جس بندے کی جتنی نظر کی وسعت ہوتی ہے وہ وہی اتنی چیز دیکھتا ہے اور اسی کو وہ صحیح سمجھ کے بیان کرتا ہے آگے. ہاں یہ انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں اور یہ کئی سالوں سے مطلب اس طرف اس ڈائریکشن میں جا رہی تھی. لائک کو انسیڈنس نہیں ہو سکتا کہ کئی سالوں سے اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے, اس کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ اچانک سے یہ چیز آتی ہے. اور کس طرح سے ابھی وہی صبح بھی کسی سے میری بات ہو رہی تھی کہ جب وہ دھول بیٹھے گی نا, جب آندھی رکے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ کس نے کیا پایا, کیا کھویا اور کیا ہوا. بیسیکلی یہ ایک شفٹ ہے, پورا ایک لائف سٹائل کا شفٹ ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ ہو گئی تھی کہ لوگوں کا لائف سٹائل چینج ہو سکتا تھا. تو اس کے ذریعے سے اب آپ دیکھیں گے کہ آگے جیسے 9/11 کے بعد دنیا چینج ہو گئی تھی, تو یہ بھی ایک بہت بڑا چینج آئے گا اس کے بعد. لوگ ہیلتھ کانشیس ہو جائیں گے, ہائیجین کانشیس ہو جائیں گے. بہت کچھ ہوگا, آپ دیکھیں بہت کچھ ہوگا, یعنی معیشت, معاشرت, ثقافت, ہر چیز پہ اس کا امپیکٹ ہوگا. اور وہ ہوگا کہ جو ہمارے سے پہلوں نے نہیں دیکھا, نہ سوچا, نہ ہم نے سوچا تھا کہ اتنی جلدی ہمیں کچھ ایسا دیکھنے کو ملے گا کہ سعودیہ میں مکہ مدینہ میں کرفیو لگا ہوا ہے اور وہ ساری پابندیاں اور عمرے کی فلائٹس بند ہیں. ابھی آگے ظاہر ہے کہ رمضان آ رہا ہے, یہ بھی ایک ڈفرینٹ رمضان ہوگا جو ہمارے سے پہلے لائک 1918 میں اسپینش فلو ہے. اس میں جو ہسٹری میں آپ دیکھیں سب سے قریب جو مثال ہے وہ 1918 کی ہے اسپینش فلو کی. 1920 میں آیا تھا شاید. لائک 18 میں اسٹارٹ ہوا تھا, مطلب کوئی اس کو 19 کہہ رہا ہے, کوئی 17 کہہ رہا ہے, لائک وہ والا پیریڈ تھا. اور وہ بھی یہی تھا, لائک انفلوئنزا ٹائپ ہی تھا, یہ زکام نزلے کے جو سمٹمز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی تھا. جی اور بہت اسپینش. مطلب دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ جو ہے اس میں وہ ہلاک ہو گیا تھا. اور ہمیں آپ دیکھیے کہ ہماری جو ہائیجین ہے, جو شریعت نے ہمیں سکھائی ہے, وہ ساری نیشن سے سپیریئر ثابت ہو گئی ہے. یعنی ہمیں دن میں 5 دفعہ ہاتھ دھونے, ہمیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے, اور مطلب ہر چیز جو ہمیں اس طرح کی زبردست ملی ہوئی ہے کہ وہ ابھی ہاتھ دھونا سیکھ رہے ہیں. ہمیں 1400 سال پہلے ہاتھ دھونے کی پتہ ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت ہے اس کی, پانی کے استعمال کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. صحیح ہے. تو بس اس کے بعد چینج ہوگا, بہت چینج ہوگا, اور ہم ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھے بیسکلی. اور ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ تو خیر ویسے ہی مطلب آبسلیٹ نالج کے اوپر بیس کرتا ہے زیادہ تر. جو ورک فورس وہ ڈیولپ کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ جو اس کا اسکوپ ہے وہ سب کو ہی پتہ ہے کہ کس طرف جا رہے ہیں وہ. تو یہ ایک بایو ویپن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے کرونا فیملی کا ایک جیسے ہوتا ہے نا, ایک خاندان کا ایک ایب نارمل بچہ ہوتا ہے, تو یہ کرونا فیملی کا ایک ایب نارمل بچہ ہے. اب یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ لیبارٹری میں بنا ہے, کچھ اس کو کہیں اور سے ریلیٹ کر رہے ہیں, لیکن جو فیکٹس اور فگرز پیچھے سے آ رہے تھے کچھ سالوں سے, جو باتیں ہو رہی تھی, کوئی کہہ رہے جی وہ ایک فلم بنی تھی, کوئی کہہ رہا ہے 2 فلمیں بنی تھیں, کچھ کہہ رہے ہیں جی وہ بل گیٹس کا بیان تھا, کچھ اور چیزیں ہیں, پھر چائنا نے امریکہ پہ ڈالا, وہ ان پہ ڈال رہے ہیں. تو یہ تو سب مان رہے ہیں کہ بھئی یہ کوئی لیبارٹری کا ہی پروڈکٹ ہے, یہ نیچر میں نہیں تھا. کیونکہ جو میوٹیشن ہے, میوٹیٹ کرتے ہیں, کوئی اب نارمل چیز بناتے ہیں, وہ نیچر سے ہی چیزوں کو لے کے مکس کرتے ہیں نا, وہ خود تو تخلیق کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ مطلب کراس صحیح. بریڈ ہی ہوتی ہے یہ, مطلب چیزوں کی خود تو تخلیق کرنے کا اختیار نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کسی کو. یہ تو صرف مطلب مٹیریلز کو لے کے تو اسی سے پروڈکٹس بناتے ہیں. صحیح. تو ایجنڈا کیا ہے اور اصل چیزیں کیا ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر بائی دا ٹائم کوئی بھی مطلب پریڈکٹ نہیں کر سکتا, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ کچھ مطلب معاملہ چل رہا ہے اس طرح کا. وہ تو جب تک گیم اوور نہیں ہوگا ساری چیزیں سامنے نہیں آئیں گی. ایسے ہی ہے, لیکن سمجھدار لوگ جو ہیں وہ گیم اوور ہونے کا بلکہ گیم سٹارٹ ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتے, وہ گیم سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے رکھتے ہیں. تو ہم تو ابھی گیم میں آ گئے ہیں, تو اب ظاہر ہے کہ گیم اوور ہونے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ابھی ہمیں کیا ترتیب رکھنی ہے اپنی. صحیح ہے. تو اس کی کیا پریکاشنز آپ بتائیں گے؟ پریکاشنز فیصل بھائی دیکھیے بہت سی چیزوں میں ہے, یعنی ہمیں اپنے ٹائم کو, اپنے ریسورسز کو, اپنے تھاٹ پروسیس کو, ہر چیز کو جو ہے نا وہ ریسٹرکچر کرنا پڑے گا. اس کو بہتر طور پہ استعمال کرنے کے لیے حکمت عملی بنانی پڑے گی, ہر چیز کو پلان کر کے چلنا پڑے گا. جیسے وہ کہتے ہیں نا, اف یو فیل ٹو پلان یو پلان ٹو فیل, کہ اگر آپ منصوبہ بندی میں ناکام ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ناکامی کی منصوبہ بندی کر لی ہے. تو صحیح. کوئی مطلب ایم نہیں ہے لائف کے اندر, کوئی ویژن نہیں ہے آپ کا, کوئی آپ نے اس کے لیے کوئی مطلب حکمت عملی نہیں بنائی کہ کیسے آپ نے اس چیز کو اچیو کرنا ہے. تو پھر تو ایسے ہی ہے جیسے وہ بھیڑ بکریوں کی زندگی ہوتی ہے, لائک اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ان چیلنجز کے ساتھ اگر زندگی گزارنی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر کافی چیزیں جو ہے وہ سوچنی پڑیں گی, اور محتاط رہ کے چلنا وہ بہتر ہے بنسبت کہ ایسی چیزوں کو اختیار کرنا ہے کہ جو پھر خود بھی مطلب پریشانی میں ڈالیں اور آپ کے لیے مشکل کر دیں چیزوں کو. صحیح.
چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا, کافی وقت لیا, 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے ہمیں تقریباً. بالکل تو انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں نئے کچھ انشاءاللہ سوالات کے ساتھ انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ, اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم. السلام.